پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے میری یہ استدعا ہے، میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 158 نکال کر اپنے سامنے رکھیں، اور شیب رضوی کی جو لاسٹ غزل ہے، جو دوسری غزل ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہمارا جو غزلیات کا پورشن ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس کا جو پہلا ہی شعر ہے غزل نمبر 2 کا: کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف ہمیں اشارے کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہمیں اس شعر کی تشریح لکھنی ہے تو ہم اس طریقے سے لکھیں گے کہ یہ شعر شیب رضوی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں زندگی کو دشت کربلا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح کربلا کے میدان میں کربلا کے شہید پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے تھے، اسی طرح زندگی میں بھی انسان ترستا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری اس کی جگہ کر لی جاتی ہے، یعنی انسان کسی نہ کسی خواہش کا شکار ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی تمنا کا شکار ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک موت اس کو اپنے آغوش میں لے جاتی ہے، تب تک اس کی دنیا ایسی پیاسی رہتی ہے جس طرح کربلا کے میدان میں کربلا کے شہید پیاسے رہ گئے تھے۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ یہاں پر کربلا کے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایک نے اپنا دل جلایا، ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ہر ایک خیمہ ہمیں اداس دکھائی وہاں پہ دیا، یعنی ہر ایک خیمے سے جو کربلا کے شہید تھے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تیسرا شعر: اس نے کتنی بات، کتنی لطیف بات کہی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ یہاں پر شاعر نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی نے کیا مزیدار بات کی ہے کہ خود شناسی، خود کو پہچاننا خدا شناسی ہے، خدا کو پہچاننے کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو پہچانیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے رب کو پہچاننے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کہنے میں ذرا سی بات ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس بات کو کہنے میں، لیکن اگر اس بات کو اچھی طرح سے اظہار کیا جائے، اگر اس پہ لکھا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ شاید یہ جو زندگی ہے، زندگی میں ہر ایک تمنا الگ الگ ہوتی ہے، اور جب انسان ان تمناؤں میں گھر کر جاتا ہے، جب انسان اس تمناؤں کے اس گھیرے میں آتا ہے، جب انسان ان تمناؤں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ شاید میں زندگی سے خودکشی کر لوں، کیونکہ انسان کی کوئی ایک تمنا پوری ہوتی ہے تو دوسری گھر کر جاتی ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے پیاسی ہے، بھوکی ہے، اور اس لیے انسان کہتا ہے، یا پہ شاید کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے کہیں خودکشی نہ کر لوں، کیونکہ میری ہر ایک تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ انسان کی ہر ایک تمنا پوری کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تمنا پوری ہوتی ہے دوسری اس کی جگہ کر جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اعتدال میں رہیں۔ اگر ہم اعتدال میں رہیں تو ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے۔ باقی وسلم۔